پاکستان حالیہ پی ٹی آئی اقتدار کے بدترین سیاسی تشنج کی، سیاسی چپخلش کی، سیاسی ہیجان کی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ بڑا ٹکراؤ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ اگر صورتحال فوری اور تیزی سے بدلی نہیں، آثار تو یہ ہیں کہ شاید یہ بدلنے لگے، لیکن فی الحال بدلی نہیں ہے۔ اپوزیشن کی صفوں میں کتنا اتحاد ہے؟ کیا وہ اپنے مسائل حل کر چکی ہے؟ کیا واقعی عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ براہ راست ٹکرا جائیں گے اور ڈی چوک پہ 10 لاکھ عوام کا اجتماع جو ہے وہ اپوزیشن کی نو کانفیڈنس اس موشن کو، اس عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنا دے گا؟ اس انتہائی دگرگوں صورتحال، تکلیف دہ صورتحال پہ بات کرنے کے لیے، سیاسی اس بحران پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے دو ممتاز ترین نیوز اینالسٹ اور بہت ہی سینئر صحافی ہیں۔ جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور سلمان غنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ زاہد حسین صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے ڈاؤن دا روڈ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں کامران، یہ بڑی خطرناک صورتحال ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو کہ ایک چیز جو پارلیمنٹ میں طے ہونی ہے، یعنی اگر موشن نو کانفیڈنس کا پارلیمنٹ میں ہوا ہے تو اس کو وہیں پہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اسی دن آپ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ 10 لاکھ کا مجمع ہوگا، اور پھر وزیر انفارمیشن منسٹر نے یہ کہا کہ یہ ایک منی ریفرنڈم ہوگا، اور کس کی ہمت ہوگی کہ جو ہے وہاں جا کے ووٹ ڈالے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جمہوری پروسیس جو جس کو ایک سیاسی انداز میں حل ہونا تھا، اس کو آپ تشدد بنانا چاہتے ہیں۔ میرے خیال یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر اپوزیشن نے بھی جو کال کی ہے۔ اب صورتحال اتنی خطرناک مجھے نظر آ رہی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو یا نہ ہو، لیکن جو باہر جو تصادم کی صورتحال بن کے آئے گی، تو مجھے تو خطرہ یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی جان بوجھ کے ایسی چیز کی جا رہی ہے کہ تاکہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اس قسم کی جو موشن جو ہے وہ ٹیبل ہی نہ ہو سکے۔ اگر یہ ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جمہوریت کا جو عمل ہے وہ کسی طور پہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اور اس قسم کے تصادم کے نتیجے میں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا کہ کیا اثرات پڑتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ ایک لحاظ جمہوری جو عمل ہے اس کو ڈیریل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ چاہتی ہے حکومت، ایسا لگتا ہے کہ چاہتی یہی ہے کہ وہ اسی قسم کی کارروائی کرے، ورنہ اس کی نوعیت کیوں آنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ کے پاس اگر آپ کو اس بات پہ کانفیڈنس ہے، آپ اعتماد ہے آپ کو کہ آپ کے لوگ جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے، اور آپ کو اعتماد ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اس ووٹ کو ناکام بنا دیں گے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو سلمان غنی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی کیا معلومات ہے کہ کیا ایسی صورتحال پیدا ہونے والی ہے؟ کوئی بڑی مت بھیڑ، کوئی بڑی ایک جیسے کہ یہ صورتحال ابھی زاہد صاحب بتا رہے تھے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں جنگی صورتحال 27-28 کو، کیا واقعی ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ خان صاحب، آپ نے بہت سارے زمینی حقائق، خطرات اور خدشات کی بات کی ہے، اور زاہد صاحب نے بھی جو بات کی ہے میں اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیں، پاکستان آج اس طرح کے ٹکراؤ اور تناؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اس طرح کی صورتحال کا سدبات تو ہمیشہ حکومتیں کرتی ہیں سیاسی عمل کے ذریعے، سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے، لیکن یہ بحرانی اور ہیجانی کیفیت طاری کرنے میں یقیناً اپوزیشن تو یہ کام کرتی تھی۔ پہلی دفعہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ کام خود حکومت کی طرف سے اور چیف ایگزیکٹو کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ایک کھلا یہ بات ہے کہ جب حکومت اور اپوزیشن تناؤ اور ٹکراؤ کی پوزیشن میں ہوں گی تو پھر لازمی کسی نہ کسی کو، اگر حکومت نہیں تو پھر ریاست کو اپنا کوئی رول ادا کرنا پڑے گا، اور اسلام آباد کی کیفیت اس صورتحال کی مرتکب نہیں ہو پائے گی۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اور حکومت کے اندر ایسے سنجیدہ لوگ موجود ہوتے تھے جو اس طرح کی پوزیشن پہ اثر انداز ہوتے تھے اور کوئی درمیانہ راستہ نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ پارٹیز کے اندر اور حکومت کے اندر جو سنجیدہ افراد ہیں وہ خاموشی طاری کیے ہوئے ہیں، اور ہاکس جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ برستے نظر آ رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ زاہد صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ چلیں ابھی تو جب ڈی ڈے آئے گا، جب آئے گا، یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کی کئی جماعتیں ہیں اس وقت اور ان کے بڑے سیویئر ایشوز رہے ہیں، صرف ان دنوں کے حوالے سے، یعنی کہ پرائم منسٹر آئندہ کتنے دن کی حکومت ہو، کیا واقعی قومی الیکشن ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت چلتی رہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے ابھی کے ایشوز ہیں، کیا اپوزیشن کا ہاؤس ان آرڈر ہے؟ کیا انہوں نے اپنے ایشوز سارٹ آؤٹ کر لیے ہیں آپ کے خیال میں؟
نہیں کامران، مجھے تو نہیں لگتا ہے. دیکھیں ایک بات حقیقت ہے کہ جو ان کا اتفاق ہوا ہے پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا اور دوسری جماعتیں ساتھ ہیں، وہ صرف ایک نقطے پہ ان کا اتحاد بنا ہوا ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ عمران خان کو ہٹایا جائے. ٹھیک ہے، ان کا بھی ایک جمہوری حق ہے یہ، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا وہ بہت بڑا سوالیہ نشان اس کے گرد ہے. ابھی تک تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جس دن اگر فرض کیجئے عمران خان کے خلاف جو ہے ووٹ کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ وزیر اعظم نہیں رہتے ہیں اور حکومت ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کا لاہ عمل کیا ہے. اور اس میں تو ہمیں بہت زیادہ جو فرق بھی نظر آتا ہے. پی ایم ایل این کی خواہش یہ ہے کہ فوری طور پہ الیکشن پہ جایا جائے، اور اس کے ساتھ جو ہے لیکن پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کو 1.5 سال تک جو ہے اس پارلیمنٹ کی مدت جو ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے. اگر یہ فرض اس پہ ابھی تک شاید فیصلہ اگر ہو بھی گیا ہو تو اس کا مطلب یہ ہو کہ نئی حکومت جو آئے گی وہ جو ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ ہوگی. لیکن اس میں ہی بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ ایک تو سب سے بنیادی سوال یہ بن کے آتا ہے کیا ان میں اتفاق ہوگا کہ جو ملک کی صورتحال اس وقت ہے سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، اس کو کس طرح سے حل کے لے کے جائیں گے اور کس طرح سے جو ہے ایک نیشنل کنسنسس پیدا کریں گے. دیکھیں ملک کا اندر جو سیاسی بحران ہے وہ صرف جو ہے اس سے ختم نہیں ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب اپنی وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیے جائیں، لیکن اصل جو مسئلہ پاکستان کی سیاسی ایک جو کرائسس کا جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں جمہوری عمل پوری طرح نہیں جاری ہے. اس میں جو ہے ایک سیاسی طور پہ جو حل ہونے چاہیے تھے، جو پارلیمنٹ کو جس طرح سے مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. نہیں ہو اور سکا. ایک طرف سلمان تو غنی پوری صاحب 3 سال یہ سلمان غنی صاحب آپ یہ بتائیے گا، یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اب آپ اس طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی تمام جماعتیں ہیں جو کہ امیڈیٹ مسئلے ہیں، جو کہ فوری مسئلے ہیں، یعنی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والے دن سے لے کے اس کے بعد کے چند ہفتوں کے جو چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، کیا اپوزیشن اس حوالے سے اپنے گھر میں یکسانیت پیدا کر چکی ہے؟ اس حوالے سے ان کی واضح حکمت عملی سامنے آ چکی ہے کہ پنجاب میں کیا ہوگا، وزیر اعلیٰ کون ہوگا، کتنے عرصے بعد الیکشن ہوں گے، وزیر اعظم کون ہوگا، ایک وقت میں الیکشن ہوں گے، علیحدہ وقت میں الیکشن ہوں گے، بہت ہی چھوٹی چھوٹی ابتدائی باتیں کیا بالکل یک زبان ہو چکی ہے اپوزیشن اس معاملے میں آپ کی اطلاعات کے مطابق؟ دیکھیں کامران صاحب، اس وقت تک اپوزیشن کا ٹارگٹ پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے خلاف عدم اعتماد ہے. اور جو بات میں دیکھ رہا ہوں یا جو بات میں سن رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آنے والے سیٹ اپ کے حوالے سے ان کے اندر ابھی کنفیوژن موجود ہے. اور بات یہ کہ کیا حکومت آگے چل پائے گی اور اس میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کیا ملے گا. دیکھیں جب آج اگر آپ ساری صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیں تو یہ بات آج پرائم منسٹر نے درست کی ہے کہ مہنگائی تو پیچھے چلی گئی، پاکستان کے عوام کے ایشوز اور ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، بدامنی ہے، یہ ساری صورتحال. اس پہ اپوزیشن کیا کرے گی؟ آئی ایم ایف سے جو معاہدے ہوئے ہیں کیا وہ اس پہ عمل پیرا ہوگی؟ کیا آنے والی حکومت مہنگائی کا خاتمہ کر سکے گی؟ کیا گورننس کے خواب کو یقینی بنایا جا سکے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ عدم اعتماد کے حوالے سے تو یکسوئی موجود ہے، لیکن آنے والے سیٹ اپس جو کہ اس میں وہ کیا کریں گے اس حوالے سے یکسوئی موجود نہیں ہے. تو پھر اور کیا پاکستان ہوگا؟ کے لوگ اس ساری صورتحال کے تو پھر اندر پاکستان ان کی کے حیثیت اس وقت خاموش. تو پاکستان تو زاہد صاحب پھر فرام فرائی پین ٹو فائر چلا جائے گا نا. مسئلہ کیا حل ہوگا؟ یہ تو اور خراب صورتحال ہو جائے گی. چلے عمران خان سے جان چھوٹ گئی، مگر جیسے کہ ابھی سلمان غنی صاحب بتا رہے ہیں آگے تو پھر گھپ اندھیرا ہے، اپوزیشن کی تو کوئی تیاری نہیں ہے. دیکھیں یہی بات صحیح ہے کہ جو ہے اس وقت صرف ایک ہی نشانہ ہے ان کا، اور آگے چل کے جو ہے جو سیاسی بحران اس ملک کے اندر جو اصل مسئلہ جو بن کے آتا ہے، جیسے سلمان غنی صاحب نے صحیح کہا کہ جو اس ملک کے مسائل ہیں اس کو کس طرح سے حل کیا جائے گا، وہ اس کے پاس کسی کو جواب نہیں ہے. فرض جیسے مولانا فضل الرحمان نے اپنی کسی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ خزاں چلی جائے، شہر ایک لحاظ سے اس میں باہر آئے نہ آئے. تو مسئلہ یہ کہ سیاسی طور پہ اس طرح بات نہیں ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آگے کا لاہ عمل نہیں ہے، کیا جب آپ عوام کو متحد نہیں کر سکتے ہیں یا جو آپ کے پاس کوئی اس قسم کا ایجنڈا موجود نہیں ہے جس سے وہ پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جا سکے، تو پھر وہی بات یہ تھی کہ ایک مستقل بحران کا شکار ملک میں رہے گا. اور اگر فرض کیجئے کل آپ الیکشن بھی کروا لیں گے اگر 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد جو بھی چیز ہے، تو جو ایک لحاظ سے تصادم کی کیفیت، ایک پولرائزیشن کی کیفیت جو ہے
اس کے نتیجے میں جو بھی الیکشن ہوں گے وہ بھی متنازع ہوں گے. تو اصل میں یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے اس وقت کے تمام سیاسی جماعتیں کم از کم اپنے تمام اختلافات بلا کے ایک چارٹر آف اکانومی، ایک پولیٹیکل چارٹر پہ اتفاق کریں، ورنہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا کہ کوئی حکومت اس ملک میں چلا سکے. یقیناً ہر صورتحال میں یہ ضروری ہے. سلمان غنی صاحب ذرا اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں کہ اتنی ہیٹڈ اس وقت سیاسی صورتحال ہے، اتنا ایک ہجانی کیفیت ہے، فیصلہ کن معاملات ہیں، میک اور بریک معاملات ہیں اس وقت سیاست پہ، لیکن جو اس وقت سیاست کی پاکستان کی اپوزیشن کی سیاست کی سب سے بڑی شخصیت ہے، سب سے وزندار شخصیت ہے، یعنی میاں محمد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم بی بی، یہ مکمل خاموشی ہے. ان معاملات میں ایک لفظ ہم نے نہیں سنا نواز شریف صاحب کا، اور نہ ہی مریم بی بی کی کوئی گفتگو سنی ہے. یہ کیا گتھی ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ طوفانی اور ہیجانی کیفیت کیوں کر طاری ہوئی، کس نے طاری کی، کس لیے طاری کی. میرا خیال اس میں بنیادی کردار خود جناب پرائم منسٹر کا ہے. سر میرا سوال تو یہ بالکل ہے ہی نہیں. میرا تو سلمان صاحب یہ کدھر آپ چلے گئے؟ میرا تو سوال بالکل ہی کوئی الگ سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. یہ خاموش کیوں ہیں یہ دونوں شخصیات؟ دیکھیں کامران صاحب، جہاں تک آپ نے نواز شریف صاحب اور مریم نواز کی خاموشی کی بات کی ہے تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ عدم اعتماد کی کسی تحریک کے نتیجے میں ملک میں استحکام آئے گا یا معاملات آگے کی طرف چل پائیں گے. وہ تو نئے الیکشن کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں، لیکن یہاں سے جب ان پہ پریشر ڈالا گیا، انہیں یہی کہا گیا کہ حالات بہت حد تک سازگار ہیں اور عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے، تو انہوں نے وقتی طور پہ خاموشی اختیار کی ہے. اور خود مریم نواز صاحبہ کو بھی لندن سے خاموش کروایا گیا ہے کہ جب تک عدم اعتماد کی تحریک کسی نتیجہ خیز موڑ پہ نہیں پہنچتی، آپ نے خود پہ خاموشی طاری رکھنی ہے. زاہد صاحب آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ بہت میننگ فل نہیں ہے کہ اتنی بڑی یہ صورتحال ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب خوب جم کے بولتے رہے ہیں، مریم نواز نے پوری کیمپین کی ہے اس جگہ پہ کہ جو ایک بڑا بھاری ہاتھ ہے اپوزیشن کا اس وقت، اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. مگر جب وقت آ رہا ہے تو یہ دونوں شخصیات مکمل خاموش ہیں. مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ 2 4 6 8 10 جملے بھی بولے ہوں. لیکن کامران میرے خیال وہی بات آتی ہے جو سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک اختلاف رائے تو موجود ہے، لیکن اس وقت شاید نواز شریف صاحب کا خیال یہی ہے کہ اس وقت سب سے ضروری ہے کہ کسی طور پہ اس حکومت کو ہٹایا جا سکے، اور اسی وجہ سے میرے خیال ان کی خاموشی بھی ہے. لیکن وہی میں بات کروں گا کہ یہ چیزیں جو ہے، اس کا مطلب اگر خاموش بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لحاظ سے اتفاق رائے نہیں ہے کہ آئندہ چل کے کیا ہوگا. میں خیال کہ نواز شریف صاحب کی جو حکمت عملی ہے یا ان کی سوچ ہے جس کا سلمان صاحب نے ذکر کیا ہے، تو وہ تو وہی ہے کہ فوری طور پہ الیکشن جائے. کیا پیپلز پارٹی یہ چاہے گی؟ کیا وہ ممبران جو کہ ان کے لیے ووٹ دیں گے؟ سلمان غنی صاحب ذرا سا یہ بتائیے گا کہ مختصراً اگر بتا سکیں آپ کہ چلیں تو مرکز کی بات ہو رہی ہے، مگر مرکز کی تبدیلی یا کسی قسم کی ابھی عدم اعتماد کہاں مکمل ہوگا جب تک کہ پنجاب میں تبدیلی نہ آئے؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اپوزیشن کی صفوں میں ابہام اور معاملات جو خراب ہے وہ پنجاب کے فیوچر کے سیٹ اپ کے حوالے سے ہے، کیونکہ حکومت کو ختم کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مگر شاید یہاں پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی پوزیشن ایک ہے، مگر امیدوار شاید 5 6 ہیں جو کہ بھرپور طریقے سے آگے آ رہے ہیں، اور یہاں پہ سب سے زیادہ پیچیدہ صورتحال ہے اپوزیشن کی. دیکھیں کامران صاحب، اگر پنجاب کے اندر تحریک انصاف کا ایک مضبوط وزیر اعلیٰ ہوتا تو آج مرکز میں عمران خان صاحب کی حکومت کو اپوزیشن ٹارگٹ نہیں کر سکتی تھی، ان کے خلاف عدم اعتماد پیش نہیں ہو سکتی تھی. اور آج جس کیفیت کا آپ نے ذکر کیا، یہ بات درست ہے کہ یہاں پر ایک کنفیوژن کی صورتحال ہے، کئی امیدوار ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر عدم اعتماد کی نوبت آتی ہے اور پرائم منسٹر کے خلاف، دیکھیں یہ تو ایک ممکنہ بات ہے کہ اگر عدم اعتماد ہوتی ہے تو یہ معاملات گھنٹوں کے اندر طے ہوں گے. اصل ٹارگٹ اپوزیشن کا صرف پرائم منسٹر عمران خان ہے. ابھی خود مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹیز نے پنجاب پر حکومت سازی کے حوالے سے اس طرح توجہ نہیں دی جس طرح دی جانی چاہیے تھی. بہت بہت شکریہ.